اسی دہشت گردوں دے گل پھر کتنے تک جان دی؟ بتائیں آج تک کسی نے ٹرمپ کو دہشت گرد کہا ہے؟ اوباما کو کسی نے دہشت گرد کہا ہے؟ بش کو کسی نے دہشت گرد کہا؟ مودی کو کبھی کسی نے دہشت گرد کہا؟ یار بش نے آ کر صدام حسین کو عید والے دن پھانسی پر لٹکایا، افغانستان پورا اس نے کھنڈر بنایا، مسلمانوں کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے نیچے سے آگ لگا کے دانوں کی طرح بھون کے رکھ دیا، عراق پورا تباہ کر دیا، مسلمان بیٹیوں کو ذبح کر دیا۔ اوباما آیا شام کے اندر، اس نے بمباری کرائی، پورا شام تباہ کر دیا اس نے۔ اس کے بعد آیا ٹرمپ، تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہودی، عیسائی، ہندو یا مسلمان عورت، کبھی کسی عورت کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن ٹرمپ نے آ کر محمد مرسی کی بیٹی کو پھانسی پر لٹکایا۔ مودی کشمیر کے اندر 15 ہندو فوجی مسجدوں میں جا کر، باہر نہیں مسجدوں میں جا کر 15 ہندو فوجی ایک بچی کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ مودی کو آج تک کسی نے دہشت گرد کہا؟ آج تک کبھی ان کو کسی نے دہشت گرد نہیں کہا، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو عقوبت خانوں میں ڈال رہے ہیں، قید و بند کی صوبتوں میں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ آج تک ان کو کبھی کسی نے دہشت گرد نہیں کہا۔ ہم صرف رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ساڑھے ہوتے 4 شیڈول فرما رہے ہیں علامہ صاحب بھی تاجی کھوکر ہوتے بھی 4 شیڈول لگے تھے، علامہ رمضان صاحب تے لگے تھے، سو فرق کی رہا۔ اسی حضور دی تلوار دی گل کریے، اسی حضور دے نظام دی گل کریے، نظریہ پاکستان دی گل کریے، تو ساڑھے ہوتے بھی 4 شیڈول بدماشاں ہوتے پہلے لگتے سن۔ ہون جیڑا رسول اللہ دے دین دی گل کرے گا ہاتھ عہدے ہوتے لگیں گے۔ اس بات کو سوچیں، اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مکان پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج اسی کس جگہ زیارہ سے کہنے ہیں کہ اسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور کی عزت آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کا۔ ہمارے جیتے جیتے کبھی کوئی ہو سکتا ہے ہماری ماں، بیٹی، بہن کی آ کے سر سے چادر کوئی اتار لے؟ ہمارے جیتے جیتے ہماری عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پھر ہمارے جیتے جیتے حضور کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے قبر میں تو جانا ہے، آپ کی قبر بھی وہی ہے، میری بھی قبر وہی ہے، میری قبر میں بھی سوال وہی ہونے ہیں جو آپ کی قبر میں ہونے ہیں۔ سب نے منہ کے اوپر مٹی ڈال کے آ جانا ہے، آنا ادھر رسول اللہ نے ہے، اور فرشتوں نے پوچھے 10 دین کے ساتھ کر کے بتا، دین کے ساتھ کر کے کیا ہے، بتا رسول اللہ کے ساتھ وفا کر کے کیا ہے۔ اور ادھر اندھیری رات ہوئے گی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضور کے عشق کے چراغ اپنے سینوں پہ جائیں، ہم صدا ہم نے ان کا غلام تو نہیں رہنا۔ اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے کہا ہم نے باریاں مقرر کی ہوئی، کبھی باطل آ جائے گا تو کبھی حق آ جائے گا، جب حق آ لینا سب نہیں ہے سیدھا رستہ چھاڑ دیں گے، پھر آپ کہنے میں باطل کو غالب کر دیں۔ پھر آج دسو آج ہم نے چھوڑا ہوا نہیں، اب ہمیں بابا جی سیدھے راستے پر کھڑا کر گئے۔ وہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امیہ نے تکلیفیں دی تھی، جب امیہ بدر میں آیا نا تو محدثین لکھتے ہیں کہ اس کو گھسیٹ کر وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، فرشتے اس کو گھسیٹ کر بدر میں لے آئے۔ جب بدر میں اس کو فرشتے لے آئے، اس وقت حضرت بلال نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر آج یہ بچا تو پھر میں نہیں بچا۔ ہمیں بھی بابا جی دھکے دے کر گھسیٹ کر ہمیں جنت کے دروازے پر کھڑا کرنے ہیں۔ اب آگے ہماری مرضی ہے، واپس جہنم جائیے یا آگے جائیے، یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں بابا دکھا گیا۔ ہر بندہ پاکستان کا یہ ضرور کہتا ہے، پولیس والے بھی کہتے ہیں، ہر طبقہ بھی کہتا ہے، پاکستان کا ہر بندہ کہتا ہے کہ بابا خادم حسین رضوی عاشق رسول تھا، ہر بندہ کہتا ہے۔ اچھا انہوں نے مننے ہیں تو پھر یاد اسی انہوں نے مننے والے بھی تو انہوں نے رستے دے ہونے آنا، پھر ساڑھے ہوتے کیوں پرچے کر دے ہو؟ جی نہیں وہ عاشق رسول تھے، وہ تو ہون اور ٹر گئے، ہم تسی خیال کرو بے اسی بھی دے پھر انہوں نے رستے دے ٹرنے ہیں، اگر وہ عاشق سن سے نہ پڑی ہے۔ ہم دعا ہیں کہ یا اللہ سانو ایسا پتر عطا فرما جڑا خادم حسین رضوی تک نہ ہوئے۔ میں کہ تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟
تو نہیں چاہتا تیرا عزت والا جنازہ ہو، ہم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران رو رہا بیٹھ کے، کہتا جناب یہ دیکھا آپ نے ٹی وی دے ہوتے 20-25 منٹ لگے رہے، دیکھا آپ نے انہوں نے کیسے پیسے بانٹے، یہ تو دیکھ رہے تھے قوم کے اندر پیسے. میں کہ تیرا جہانگیر ترین جدو جہاز لے کے پیسے بانٹ رہے تھے اس ویلے تینوں پتہ نہیں لگا، اپنے ویلے جائز ہے، تجھے ویلے تو کہنے میں قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ ہرے تو 2 دن کے اندر کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. دوبارہ اسمبلی میں چلا گیا، کہا جی بل پاس کرو میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اور رسول اللہ کی عزت کی بات، اپنی عزت آئی، 2 دن میں بعد بل پاس ہو گیا. اور رسول اللہ کی عزت کی بات آج 3-4 مہینہ چل رہا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں آگے ٹائم دو، ملک کو مسائل ہو جائیں گے. اگر حضور کی عزت و ناموس پر ہم پہرا دیں گے، بتائیں. آج لوگ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں، یہ سوال ہے، لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب اتنی سخت آپ تقریر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا دین تو بڑی محبت والا ہے، آپ منبر پر بیٹھ کر ایسی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا حضور کا انداز کیا تھا تقریر کا وہ بھی سن. مسلم شریف کی حدیث ہے، 867 نمبر حدیث کا نمبر ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب حضور تقریر کرتے تھے تو حضور کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں اذا خطبہ احمرت عیناہ، حضور جب تقریر کرتے تھے حضور کی آنکھیں جلال کی وجہ سے لال ہو جاتی تھی، حضور کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی. وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز جو تھی وہ اور بلند ہو جاتی تھی. وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، حضور کی تقریر سے جاہ و جلال نازل ہوتا تھا. حضور دے وارث ہیں علماء، لیکن دی تقریر جو جاہ و جلال نازل ہی نہ ہوئے تھے میرے وہ وارث ہیں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں. حضور نے فرمایا نبیوں کے وارث تے جیدی تقریر جو تھوڑا جہا بندہ لال ہی نہ ہوئے، ڈیٹ دی خاطر لال ہو جاوے، ویل دی خاطر لال ہو جاوے، جذبات جا جاوے بھی ویل ملے تے حضور دی عزت دی گل ہوے تے کہنا اسلام امت کا دست. کیا بات ہے. سانو یہ دین سمجھیے، جا کے اوتھے جا کے عمران خان واسطے مولوی کہنے، سارے پیر بھی بیٹھ کے کہنے جناب عمران خان ہم سب کچھ آپ کے لیے ہمارا قربان، ہم ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے. یہی گل تسی رسول اللہ واسطے کہیں ہوندی تے ویلا نہ ویکھنا پیندا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. انشاءاللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، بجلی تیرے جانثار، بجلی تیرے جانثار، من سب نبیان فاقتلوہ، من سب نبیان فاقتلوہ، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علامہ اقبال کہتا ہے یہ مت سمجھے کوئی کہ بھی طاقتیں ان کے پاس ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں. بھئی 126 دن بچیاں نچا کے آس کے اللہ بیک دی کوئی پاور نہیں. یہ کوئی گل ہے رب سانو ویکھ رہے ہوئے بھی کنے پانی میں جن کوئی ساڑھے کرتوت ہونے اسی تھوڑے جے لیٹ ہو گئے. نہیں تے پاور تے لبیک دیا ہے نعرہ لان کو اندر ہوئے قدم کم تے فوراں دستوں تے دین آ جاوے. دین نے آنا ہے انشاءاللہ. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، پوری دنیا پر، اور سربراہی پاکستان کے پاس ہوگی. پاکستان دے وچوں ہی فوج تیار ہونی ہے، جا کے امام مہدی کے ساتھ مل کر لڑے گی کافروں کے ساتھ. تے اسی جانا ہے نا. ایک بزرگ سید صاحب میں نے کہہ رہے سن پرانے بابے ہوئے نا، ویسے اندر کوئی غیرت ہوئے بھانے جیڑا بھی ہوئے بابا ہوئے پرانا وہ دی گل وڈی ہوندی ہے. بارہ ایک گل اسی ویکھی ہے ہوئے صحیح کوئی اندر کسی دا غلام نہ ہوئے، ایم پی دا ایم این اے دا ہوئے رسول اللہ دا غلام وہ دی گل دم. میں اگلے دن بھاول نگر گیا، جناب رمضان صاحب خدا کی قسم اے ہو جہاں بابا میں آتا ہے 80 سال اس بابے کی عمر، 9 فٹ اس کا قد، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہاتھ سن. میں ہاتھ ملا میرے ہاتھ نظر ہی نہ 80 سال دے کہنے پوری دیکھ کھا جاندے بابا. مزدوری ہجے تک بھی اپنا کما کے کھاندا ہے.
مزدوری کردا ہے کہنے جڑا گارا ہوندا ہے نا گارا یا سیمنٹ اور جڑی ہے نا اے چھت ہے نا اگر ایتھے قریب بنانی ہے قریب نہیں بناوندا او کم از کم 20 فٹ پیچھے بناوندا ہے تے تلو کسی نال چاہ کے چھت تے کدے کدے اگر قریب سٹنے تے چھت پار کر کے لگ جاندا اور ساڈے جٹ پاپا ماما سن جڑے 15 20 کلو دیسی گھی کھا کے جنے جندے سن ہن برگر سوار میں آئے تے پھر ہو جے آوے حقیقت گل ہے ساڈے ماں باپ میرے والد صاحب اور 14 بہن بھائی ہیں ہزار دوبار کوئی اور جما ہی نہیں سکتے اس چیز کو تسی سمجھو کہ اسی کافر تے چاہنا ہے کہ مسلمان اب بچے دی پتائی سی نہ ہوے نہ ساڈے نال لڑن اے ٹکی دن پاؤڈر والے دودھ پین پاؤڈر والا دودھ اسی نہیں پیندے بچے نوں وہی نہیں پیندا ڈاکٹر کول مرضی جاؤ او کہندا نہیں خالص دودھ نہیں پلانا اینو پاؤڈر والا دودھ پاؤڈر والا لے کے ہوئی دیندا اسی بھی کہنے نہیں ڈاکٹر صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں اس چیز نوں سمجھو ساڈے ماما نہیں سن یار کس طرح جنیاں سن وہ حیا دیاں سارا گھر دا کام بھی کرتیاں تے غیرت مند جوان بھی جمنے ساڑے اندر وہ چیزیں نہیں رہی ہیں محمد بن قاسم مسیح پھر کہنے ہیں ساڑے گھر نہ جمے یا اللہ ہم سایہ دے گھر جمے ساڑے گھر آئے تے ڈالے تے ساڑے گھر آ جائیں گے اس گل نو سمجھو سوچو پاکستان ساڑے بزرگوں بڑھایا ہے تے بچانا بھی اب ہے اوکھا ویلا آیا تے تسی دی اسی کھلونا ہے حقیقت انہوں میں خدا دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں مشرف بھی نس گیا تسی حالت دیکھئے مشرف دی پرسو تصویر آئی سی ممی بنی ہوئی سی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں جو فرعون دی تصویر نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں مشرف دی تصویر ہے سی کوئی انہوں ہاتھ بھی نہیں لاندہ آخری ویلا آیا بیمار ہویا کوئی انہیں نیڑے بھی نہیں جاندہ کہ بیماری سانوں نہ لگ جائے لیکن ساڑھے بابا جی بانے ساڑھے بابا جی دے لوگ ویل چیئر بھی چندے سن ویل چیئر چک کے رکھتے سن وہ ویسے ہی حضور دا غلام یہ حقیقت بات ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے خدا کی قسم آپ اللہ رسول کی غلامی کریں بزرگ جدو دنیا تو جانے نہ خدا دی قسم پوری دنیا نیڑے نیڑے رہتی ہے کہ آخری ویلہ بزرگوں کی کچھ لے لئیے یار کچھ لے لئیے کچھ جنہ مرضی بچہ ڈاکٹر ہوئے جنہ لکھاں کی کروڑوں کماندہ ہوئے آخری ویلہ ہوئے اولاد بھی نیڑے نہیں جاندی اے حضور دی غلامی اسی چھٹیے تے سانو اجے ویلا ہوئے کرنا اسی ڈاکٹراں دے غلام انجینئر دے بھی غلام لیکن جڑا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر بن کے دین دا مذاق اڑاوے اسی انہوں جانتے بھی نہیں ہو کون ہے قیامت والے دن ڈاکٹر نے نہیں حافظ نے 10 بندے بخشوانے قیامت والے دن عالم نے بندے بخشوانے اے نہیں آج اٹھو کچھ سوچو اسی مسلماناں دے قرآن دے منن والے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر ساڑھے کو سب کچھ ہے پھر بھی پوری دنیا ذلیل اور رسوا ہے اسلام 10 یا 70 سال ہو گئے سڑکاں دے نہیں بنیاں بڑیاں سڑکاں گٹراں دے ڈھکاں دے نہیں لگے سڑکاں بھی نہ بنیاں ایمان بھی گیا اسلام بھی گیا دین بھی گیا قرآن بھی گیا حیا بھی گئی کچھ بھی نہیں رہا ساڑھے کول ہر چیز واسے ترستے رہے ہیں آج اٹھو پاکستان حضور دے نام تے بنے ہیں تے آج اٹھو پاکستان واسے کھڑے ہو جو میں نے ایک بزرگ دس رہے سن کہ بابا جی خادم حسین رضوی اتنی جلدی وصال پتہ کیوں فرمایا کہ اللہ اس قوم سے ناراض ہے انہوں نے کہا بس بابا جی واپس آ جاؤ تسی یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا کوئی ہے تو نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال تو امریکہ دے قید پئی ہے کسی مسلمان نے کدی دے واسطے آواز بھی چاہیے صرف ووٹ لینے دینا دے ہن تک گل ہی نہیں کی 3 سال ہو گئے عافیہ صدیقی نو تے اوباما کہندا سی اوباما کہتا تھا کہ جناب اگر پاکستانی حکمران ہمیں خط بھی لکھ دیتے نا ہم نے ان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی چھوڑ دینی مطلب یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے کبھی خط بھی نہیں لکھا اپنی بیٹی کے لیے اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پاکستان میں نکلی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا کہ اپنی بہن کے لیے آواز نہ ہو نہیں ڈالا اس کو جیل میں اسامہ 70 مارا اسلام آباد کے اندر 22 گولیاں مار دی دہشت گرد بنا کر کل نو تانو سانو دہشت گرد بنا کے مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ساہیوال کے بچوں کے ماں باپ کو روڈ کے اوپر دہشت گردی کے نام پر نہیں مارا گیا 2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا نہیں ہوا پاکستان کے اندر پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں وجہ صرف رسول اللہ ہی ہیں عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے میہن بیسے منن کے امن و امان تمہارے لیے اصالت کل سیادت کل سیاست کل ولایت کل حکومت کل امامت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے سب کچھ رسول اللہ کے لیے سب کچھ آپ بھی حضور کی وجہ سے میں بھی حضور کی وجہ سے ہی بیٹھا ہوں میرا چہرہ سلامت حضور کی وجہ سے آپ کے چہرے سلامت بھی حضور کی وجہ سے ہیں پہلی امتوں نے ایک گناہ کی اللہ نے خنزیر کی شکل بنا دی ایک گناہ کرنے پر باندر کی شکل بنا دی ایک گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب نازل کر دیا ایک گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دروازوں پر لکھ دیتا تھا کہ اس بندے نے رات ایک گناہ کیا آج جو مرضی ہم نے کرتوت کیے جو مرضی کرتوت کر لیں رات کو بیٹھ کر اللہ کو کہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دے صبح پھر اٹھے ہمارے چہرے پر نور آ جاتا ہے حضور کی وجہ سے پھر بھی ہم حضور سے بے وفائی کر کے بیٹھ گئے آج اٹھیں کچھ سوچیں پاکستان کے بارے میں اپنی اولادوں کے بارے میں کہ ہم اپنی اولادوں کو دے کر یہ میرے والد صاحب میں نے کہتے کہ جناب بچے جو ہوتے ہیں نا بچے ہر آنے والے دور کی عکاسی کرتے ہیں کہتے ہیں اسی بچپن دے وچ لکڑ دیاں گڈیاں تے مٹی دیاں گڈیاں تے پیپے دیاں گڈیاں نال کھیڈدے سی اسی وڈے ہوئے تے جوانی گڈیاں ہی گڈیاں کہتے ہیں تسی جوانی پانی والا پستول چھرے والا پستول تے لکڑ دی گولی والا پستول نال کھیڈدے سی اسی وڈے ہوئے ہر گھر وچ اسلحہ کہتے ہیں ہن بچے لبیک دے نعرے لا رہے ہیں منصب نبیوں دے نعرے لا رہے ہیں اے دس رہے ہیں بچے کے آن والا دور لبیک دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دنیا میں نام اس کا رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا وہ غازی لکھاں کروڑاں کتنے پتہ نہیں درخان ہونے کتنے درخان کسی کا نام ہی نہیں ہے آج تک لیکن غازی المدین دن آج تک زندہ ہے کتنے درخان ہونے لیکن غازی المدین دن آج تک زندہ ہے وجہ کی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے ہم تو نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں حضرت قائد اعظم نکال کرتے ہیں علامہ اقبال نکال کرتے ہیں پھر آگے رپورٹر ساٹھی پڑھا نہیں ہے تو چلو رپورٹر دے جا کے سیکھیں لکھیں کرو یہ ساڑھا ہی جن سے آنے تو شکریہ ادا کریں ناظم میں تے کہنا شکریہ ادا کریں بیچارے ویلے کدی کس چوکے جا کے چائے پی رہے کدی کس چوکے کام ہی نہیں ہوتا سی شام 9 سے بیستی کرتے سن اور کوئی کام ہی نہیں لب کے آندے ہوئے تانوں کس وجہ تو سی دیتا یہ ساڑھا شکریہ ادا کرنا سی میں نے کسی کام تے لایا ساڑھے وجہ تو کوئی موویاں بڑھا کے جانے نکلانا افسر کی گوٹ گوٹ دی رپورٹ مل دیا انہوں یہ ساڑھا شکریہ ادا کرنا اسی پاکستانیہ تے اسی قائد اعظم دی گل کرتے ہیں علامہ اقبال دی گل کرتے ہیں علامہ اقبال کہنے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہوئے ایسی لبیک 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 آج اٹھیں آج سن لوگ اخلاق سمجھائیں مولوی صاحب یار یہ بات کریں جناب حضور نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھ دی یار آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں حضور نے کافروں واسطے اقلیتوں نے اتنا خیال کیتا میں کہا تو پڑھیا نہیں اور تو سیرت پوری پڑھی نہیں بابا جی کہنے سن کہ ایسی پڑھے انگریز دی انت پا کے سیرت رسول اسی اگر صحابہ علی انت پائی ہوتی نا تو یا بابا خادم علی بھی پائی ہوتی تو سانو یہ ویلا نہ بیکھنا پڑی حضور نے حضور کے دور میں حضور کی ظاہری حیات میں ایک یہودی نے آ کر مسلمان بیٹی کی چادر اتار لی جب حضور کو پتہ لگا حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نبیوں کا بھی پیر ہوں تے آیا کون نبیوں دا پیر میں نبیوں دا بھی پیر ہوں سی صحابہ تو سامان دے بدلا گھنا ہو یہ کہا حضور خود تلوار لے کر ایک بیٹی کی عزت کی خاطر چل پڑے حضور نے جا کر بنا کہا کہ قلعے کا جو تھا نا 15 دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے رہے 15 دن حضور ایک بیٹی کی عزت کی خاطر تلوار لے کر کھڑے رہے 15 دنوں بعد یہودی سارے آ کر انہوں نے حضور کے قدموں میں تلواریں نیزے تیر سب کچھ ڈال کر کہا حضور ہمیں معاف کر دیں حضور نے آگے کہا حضور نے فرمایا صحابہ انہوں نے تھڈے مار کے باہر کھڑے جڑے ساڑے بیٹیاں دی عزت کرنا نہیں جان دے مدینے جو انہاں دی لوڑ ہی نہیں
آج جو ہم اقلیت کا درس دیتے ہیں پاکستان دے وچ مندر دی تعمیر ہوگی دسو کیڑے کیڑے پیر بولیں یہ ہم نے تو پیر دیکھے بھی صحیح کتنے بڑے بڑے پیر تھے میں نام نہیں لینا اس جب گردوارہ بنا سکھوں کا تو پیر صاحب جا کے اتنے انٹرویو دے رہے سن ہر سال جی بریلی بھی ہو جدن تھے اتنے بھی گئے سن ادھر جا کے اس گردوارے کے افتتاح کے وقت انٹرویو دے رہے تھے اور کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا کام ہوا بابری مسجد کی جگہ مندر بن گئے پاکستان ہندو جو چاہیے سی اتنے مندر بنے تھے بابری مسجد بنا دینے حکمران تو ہمارے تھے طارق بن زیاد اس کی نسل نے جو مسجد بنائی مسجد قرطبہ 36,000 ستون تھے اس مسجد کے 36,000 7 سال تک اس مسجد کا منبر تعمیر ہوتا رہا 15,000 اس مسجد کے خادم تھے مسجد کے ہو رہی ہوئی ہیں یار آج ابو ذر جو ہے نا مسجد قرطبہ کے اندر چھوٹی چھوٹی چرچیں بنی ہوئی ہیں علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے طاقت دے میں مسجد قرطبہ میں جا کر اذان دوں پھر علامہ اقبال کو رب لے گیا خواہش پیدا کریں گے کہ یا اللہ میں کشمیر لے جا تو رب لے جائے گا خواہش ہوگی کہ یا اللہ بیت المقدس لے جا تو رب بیت المقدس جو خواہش ہی نہیں جمعی ایسی کرنی کہ یا اللہ سانو طاقت دے ذرا پھر اتنے ہی رکھنا ہے اتنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہمیں مسلم سارا جہاں ہمارا ایمانداری سے نہ بتائیں رمضان صاحب خدا دی قسم جیڑا بندہ مرضی بیٹھا ہے کلمہ حضور دا پڑھتا ہے اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے گل دسے اعلان ہو جاوے ہونا تے ہے نا انشاءاللہ ویلا آنا ہے